میں اپنا تعارف پیش کر دوں کہ میں صاحب یہاں رامپور میں گورنمنٹ گرلس ڈگری کالج میں شعبہ اردو میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں. حالانکہ میرا بنیادی تعلق تو ضلع پیلی بھیت سے ہے، جہاں کے درگا سہائے سرور جہان آبادی ہیں، لیکن چونکہ یہاں پر ملازمت ہے تو میں رامپور کا ہو کر رہ گیا ہوں. اور جو کہ امروہہ سے بہت دور نہیں ہے. محمد حسین آزاد نے مصطفی کا جو امروہہ پن کا جو ذکر بار بار کیا ہے، اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. تو میں سب سے پہلے آپ سے یہی پوچھتا ہوں کہ امروہہ پن کیا چیز ہے، اور اس میں کیا برائی ہے ایسی جو محمد حسین آزاد کو نظر آئی؟ جون ایلیا بھی امروہہ کے تھے آخرکار. جی، آپ نے بہت اچھا سوال کیا مصحفی کے حوالے سے. اور آپ دیکھیں تو مصحفی پر لکھی جانے والی جو تنقید ہے وہ اس جملے کی وجہ سے، یعنی یہ جملہ جو آپ نے جو الزام ہے اصل میں یہ محمد حسین آزاد کا ہے، جنہوں نے اس جملے کو یعنی اس رائے کو اپنی کتاب اپنے تذکرے آب حیات میں لکھ دیا. اس کے بعد یہ لوگوں کے پیچھے پڑ گیا ہاتھ دھو کے امروہہ پن، ہے نا. اور لوگوں نے سمجھ لیا کہ واقعی امروہہ پن کوئی ایسی چیز ہے جو ادب میں قابل قبول نہیں ہے، یا وہ جو زبان ہے اس کو اعتبار حاصل نہیں ہے، لہٰذا مصحفی کی زبان بھی اس کو اعتبار حاصل نہیں ہے. لیکن سچائی یہ ہے نہیں. اصل میں امروہہ پن کی اگر وہ کوئی اس کی مثالیں دیتے کہ بھائی یہ چیز امروہہ پن ہے، حالانکہ انہوں نے بعض اشعار آب حیات میں مصحفی کے کوٹ کیے ہیں کہ یہ محاورہ ہے اور یہ اشعار ہیں، ہے نا. تو انہوں نے وہ جو جن محاوروں کا ذکر کیا ہے دراصل امروہے کے تعلق سے، بعد کے محققین نے ثابت کیا ہے، خاص طور سے نثار احمد فاروقی صاحب نے اپنی کتاب دراسات میں، کہ یہ محاورے دہلوی شعراء کے کلام میں بھی پائے جاتے ہیں. داغ دہلوی تو زبان کا بہت اچھا شاعر تھا، ان کے یہاں بھی ہیں. خواجہ میر درد کے یہاں بھی ہیں، اور دیگر شعراء کے یہاں بھی ہیں. لیکن دراصل آپ نے امروہہ پن کے تعلق سے پوچھا تو میں عرض کر دوں کہ یہ ایک طرح کا تعصب ہے نا، علاقائی تعصب کہہ سکتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اس زمانے میں جو آدمی دلی والا نہیں ہے تو وہ دلی میں رہ کے کتنی ہی زبان اس نے مہارت حاصل کر لی ہو، لیکن کبھی بھی وہ دلی کا مستند اہل زبان نہیں ہو سکتا تھا، مستند نہیں ہو سکتا تھا. اسی طرح لکھنؤ والے، اگر کوئی آدمی لکھنؤ سے باہر کہیں پیدا ہوا ہے، بعد میں اپنی پوری عمر لکھنؤ میں گزار دے زبان حاصل کرنے کے لیے، اس کے باوجود بھی اس کو اعتبار حاصل نہیں ہو سکتا تھا. بہت سی مثالیں ہیں. تو میری سمجھ میں صرف یہی ایک وجہ آتی ہے کہ امروہہ نہ دلی تھا اور نہ لکھنؤ تھا، اس لیے ان کو اہل زبان تسلیم کرنے میں ہمارے محققین کو تعامل تھا نا. دلی نہیں دیکھی ہے زباداں یہ کہاں ہے، یعنی اگر دلی نہیں دیکھی ہے، دلی میں ہے نہیں، دلی والے نہیں ہیں، تو وہ جو ہیں مستند نہیں ہو سکتے. لیکن سچائی یہ ہے صاحب، مصحفی کے زمانے میں ہی مصحفی جب لکھنؤ میں تھے وہاں باقاعدہ وہ اہل زبان تسلیم کیے جاتے تھے. آپ دیکھیں کہ میر حسن مصلبی کا کتنا بڑا شاعر ہے، کئی پشتے ان کی جو ہے اردو زبان کی خدمت میں گزری. انہوں نے اپنے بیٹے میر خلیف کو مصحفی کے پاس یہ اس لیے بھیجا کہ جاؤ بیٹا، اس وقت ان سے اچھا زبان کا ماہر کوئی نہیں ہے، ان سے زبان سیکھو جا کر کے. تو جب میر حسن اپنے بیٹے کو بھیج رہے ہیں، اور پھر یہ دیکھیے کہ اس زمانے میں ان کے جو شاگرد ہیں کیسے کیسے ہیں، مظفر علی اسیر، خواجہ حیدر علی آتش، دیا شنکر نسیم اور امیر مینائی، ان سب نے جو ہے ان سے استفادہ کیا ہے زبان کے معاملے میں. تو ظاہر ہے جس کے شاگرد اتنے بڑے ہوں، اور اس زمانے میں کوئی استاد تبھی بناتا تھا جب کوئی استاد جو ہے وہ اہل زبان بھی ہوتا تھا. ہاں، یہ تو آپ سب جانتے ہیں. تو امروہہ پن کے پیچھے سوائے ایک ان کے تعصب کی کوئی اور بات مجھے نظر نہیں آتی، کیونکہ اس وقت جو مرکزیت کا مسئلہ تھا دلی کا اور لکھنؤ کا، دلی اور لکھنؤ سے باہر والوں کی زبان کو زبان تصور نہیں کیا جائے گا، تسلیم نہیں کیا جاتا تھا. یہ ہے. تو اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی جیسے جانتے ہیں کہ مصطفی کو میر کی نقل کے حوالے سے بہت جانا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ وہ میر کے نقال تھے ایک طرح سے. زیادہ تر جو میر کے مشہور اشعار کے مضامین ہیں ان پر ایسے کم ہی مضامین ملیں گے جن پر مصطفی نے شعر نہ کہا ہو، اور تقریباً اسی طریقے سے اسی زبان یا اسی انہی الفاظ کو الٹ پلٹ کر نہ کہا ہو. تو کیا وہ سچ مچ کوئی نقال تھے؟ جی رمن بھائی، بہت اچھا سوال ہے یہ بھی، کہ مصحفی پر دوسرا الزام یہ بھی ہے کہ اصل میں ان کی شاعری
جو ہے وہ تقلید میں وجود میں آئی، تقلید کے طور پر وجود میں آئی. انہوں نے دوسرے جو شعراء تھے ان کے معاصرین یا جو ان کے ممتاز معاصرین تھے ان کی نقل کی ہے نا، یہ ان کے لہجے کی نقل کی، یا جو طرز اس زمانے میں تھا. پہلے تو آپ یہ جان لیں صاحب، جو آب حیات میں جو اس حوالے سے جو رائے ہے محمد حسین آزاد کی، وہ یہ ہے کہ مصحفی کی غزلوں میں سب رنگ کے شعر ہوتے ہیں، کسی طرز خاص کی خصوصیت نہیں. اور وہ لکھتے ہیں کہ بعض تو صفائی اور برجستگی میں لاجواب ہیں، لیکن بعض میں یہی معمولی باتیں ہیں جنہیں وہ ڈھیلی ڈھیلی بندشوں میں برابر پھسر 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 کہتے چلے جاتے ہیں. اس کا سبب یا تو پرگوئی ہے یا دلی اور امروہے کا فرق ہے. تو یہ جو رائے ہے، اور آپ دیکھیں کہ بعد کے لکھنے والوں جو تذکرے ہیں اس میں بھی اسی رائے کی باز گشت جو ہے ہمیں سنائی دیتی ہے. تو آپ نے میر کا ذکر کیا ہے، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ جب میر ہوں، چاہے وہ درد ہوں یا سودا ہوں، میر سوز ہیں، سبھی کو جو رنگ ہے مصحفی کے کلام میں ملتا ہے. یہ تمام لوگوں نے جس کی نشاندہی کی ہے، آب حیات نے بھی، فراق نے بھی، مجنو نے بھی، اور سید حامد صاحب نے بھی، یہ بعد میں جنہوں نے لکھا ہے. تو میر کی اس میں اس میں کوئی دو رائے نہیں، انہوں نے میر کے تتبع میں بہت سے اشعار کہے، میر کی تخلیق میں بہت سے شعر کہے، اور سودا کی زمینوں میں بھی شعر کہے، میر سوز کی زمینوں میں بھی شعر کہے. اور ان کے سامنے کے جو معاشرین، ان کے معاشرین تھے اپنے انشا، جرت اور سعادت یار خان رنگین، تو ان کی غزلوں میں بھی، ان کی زمینوں میں بھی انہوں نے غزلیں کہیں. تو آب حیات میں محمد حسین آزاد نے وہ اشعار ڈھونڈ ڈھونڈ کے کوٹ کیے جو انہوں نے انشا کے طرز میں کہے یا انشا کی زمینوں میں کہے، اور وہ مارکا جو مصحفی اور انشا کے ساتھ پیش آیا اس کا ذکر کیا. اچھا، میر کی زمینوں میں بھی کہے تو یہ چیز تو مصحفی کے یہاں ہے کہ ان کے یہاں مختلف طرزوں میں شعر کہے گئے، بہت سے رنگ ان کے یہاں ہے، اساتذہ کے اور معاصرین کے بھی. تو جیسا کہ فراق نے کہا تھا، وہ مصحفی جو ہے ایک زبردست قوت آخذہ کے مالک تھے، اور ان کی سب سے بڑی انفرادیت انہوں نے بتایا تھا کہ تقلید اور انتخابیت ہے. اور مصحفی میں دوسروں کے کلام سے دوسروں کے اثرات کو قبول کرنے کا ایک فطری ملکہ تھا ان کے پاس، ہے نا. وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ صاحب مصحفی میں تقلید اور انتخاب کا جو ملکہ تھا وہ دراصل فطری نہیں تھا، وہ غیر فطری تھا. یعنی کہہ سکتے ہیں رواج یا ماحول کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ایسا کیا. تو میر کے اشعار کی نقل کی بات ہے جہاں تک، تو ظاہر ہے کہ میر کی نقل جو ہے وہ آسان نہیں ہے. کوئی بھی شاعر اس طرح سے میر کے کا جو طرز ہے، جو رنگ ہے یا اسلوب ہے، اس کی پیروی نہیں کر پایا. بہت سے لوگوں نے کوشش کی ہے نا، نہ ہوا پر نہ ہوا. میر کا انداز نصیب ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا کہ اس طرح کی شعر و ذوق کا ہے. تو اور میر کی استادی کا سبھی نے ذکر کیا. تو میر کے اشعار کو کی نقل کی تو ظاہر ہے کہ بہت سے شعر ایسے ضرور ہیں جو محض نقل ہو کر کے رہ گئے ہیں، لیکن مصحفی نے یہ کام بھی کیا ہے کہ بعض اوقات میر کے جو اشعار ہیں انہی زمینوں میں یا انہی مضامین کو اپنے طور پہ کہا، لیکن پہلے سے جو انہوں نے طے شدہ معنی ہے اس میں کچھ توسیع کی ہے، نئے معنوی امکانات روشن کیے ہیں. اور اگر ایسا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں، اس لیے کہ اگر تقلید کے عمل میں تو روایت کی کوئی توسیع ہو رہی ہو تو یہ محض نقل نہیں رہتی ہے، بلکہ جب معنوی امکانات روشن ہوتے ہیں، نئے معنی پیدا ہو جائیں، تو مضمون سے نیا مضمون نکل جائے، تو اس میں کوئی ایسی برائی کی بات نہیں ہے. ایک میں مثال آپ کو پیش کر رہا ہوں. ایک میر کا شعر ہے کہ اٹھتی ہے موج ہر ایک آغوش ہی کی صورت، دریا کو ہے یہ کس کا بوس و کنار خواہش. اٹھتی ہے موج ہر واہ ایک آغوش ہی کی واہ صورت، دریا کو ہے کس کا بوس و کنار خواہش. تو میر نے جو اس میں مضمون باندھا وہ یہ ہے کہ دریا کی، جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں، کہ دریا کی جو لہریں ہیں وہ آغوش کی صورت میں محبوب نہانے کے آیا ہوا ہے اور اس کو آغوش میں لینا چاہتی ہیں. اسی مضمون کو مصحفی نے باندھا ہے. وہ کس طرح سے دیکھیے، کون آیا تھا نہانے، کون آیا تھا نہانے، لطف بدن نے کس کے لہر، لطف بدن سے کس کے لہروں سے سارا دریا آغوش کر دیا ہے. یعنی مصحفی جو کہنا چاہتے ہیں یہ ہے کہ ان کا محبوب جو تھا وہ دریا پہ نہانے آیا اور نہا کے چلا بھی گیا، اس کے باوجود لہریں جو ہیں
ابھی بھی اس کی جو ہم آغوشی کی لذت سے سرشار ہیں. ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس میں جو مضمون ہے میر کا، اس میں توسیع ہے، اس میں نئے مانوی امکانات ہیں، معنی کے جو امکان ہے وہ پیدا ہو گیا ہے اس میں. تو اس میں کوئی برائی اس طرح کی نہیں ہے. تو یہ بات تو واضح ہے کہ انہوں نے مختلف طرزوں کو، جو رنگوں کو اخذ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس زمانے میں چونکہ یہ جو طرز، رنگ یا شیوا ہے استعمالی نہیں ہے جو آج ہم اسلوب سے لیتے ہیں. اور بقول فاروقی کے اسلوب کی اصطلاح ہماری زبان میں 20ویں صدی میں آئی مغرب سے، جو اسٹائل کے معنی میں، اس کے معنی مختلف ہیں. پہلے طرز سے مراد، رنگ سے مراد یہ تھا کہ بھائی کئی طرز تھے، جیسے میر سوز تھے، وہ ان کے یہاں سادگی تھی. میر کے یہاں سوز و گداز ہے، ان کا ایک طرز ہے. انسان کے یہاں ظرافت ہے، وہ تمسخرانہ انداز ہے، تو یہ بھی ایک طرز ہے. تو مختلف طرز تھے، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، مختلف طرزوں میں کوئی شعر کہہ لے. لیکن اس سے کیا اس کی انفرادیت پیدا نہیں ہوگی، یہ کہیں جو ہے یہ بات نہیں ہے کہ صاحب وہ اپنی انفرادیت کو قائم نہیں کر سکتا. اب جو اسلوب کے معنی ہمارے سامنے ہے، اس سے تو ظاہر ہے کہ بھائی ہر شاعر کا اپنا ایک تخلیقی رویہ ہوتا ہے، اس کا مزاج ہوتا ہے، اس زبان کا ایک برتنے کا سلیقہ ہوتا ہے، اظہار کے طور طریق مختلف ہوتے ہیں. لہٰذا یہ وہ عناصر ہیں جو کلام میں انفرادیت پیدا کرتے ہیں. تو انفرادیت تو مصنفی کی یہاں بھی ہے، اور یہ مصنفی پہ لکھنے والوں نے، یعنی محمد حسین آزاد کے علاوہ سبھی نے اس کا اشارہ کیا ہے کہ یہ ضرور ہے کہ مختلف شعراء کی کلام کی نقل انہوں نے کی ہے، لیکن اپنی انفرادیت انہوں نے ہاتھ سے جانے نہیں دی ہے. حضور آداب کومیل رضوی. جو جامع گفتگو چل رہی، پہلے تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا، اپنے وقت جو ہے اتنا ہم جیسے نہ چیزوں کے لیے صرف کیا ہے. اس جامع گفتگو کو جو جاری و ساری ہے، اس میں ایک نقطہ جوڑتے ہوئے ایک سوال آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں جی صاحب کہ جی. مصحفی کے حوالے سے جو ناقدین کو تھوڑا بہت ناقص مطالعے میں جو آیا، تو جس طرح سے آپ بات کر بھی رہے تھے کہ اکثر ناقدین نے یہ لکھا کہ مصحفی کے ہاں جو ہے کوئی ایک مخصوص طرز جو ہے نظر نہیں آتی، کوئی ایک مخصوص رنگ نہیں نظر آتا، بہت تیری چیزیں ہیں. پھر اس کے بعد کچھ ناقدین نے اس طرح سے بھی چیزیں لکھی کہ ان کے ہاں انفرادیت جو ہے وہ بمانہ کسی چیز کو عکس کرنے کے ہے یا زبان سے ہے. لیکن ایک جو ساری چیزوں میں ایک بات نظر آتی ہے، وہ یہ کہ کہیں نہ کہیں مصحفی کا تذکرہ کرتے ہوئے جب یہ ساری باتیں ہوتی ہیں کہ ان کے یہاں جو ہے کوئی مخصوص رنگ نہیں ہے، طرز نہیں ہے، ان ساری باتوں میں مصحفی کے وزن کو مضبوط تر یا قد کو بالا تر دکھانے کے لیے میں نے دیکھا کہ کئی ناقدین نے اس طرح سے لکھا کہ اگر مصحفی ماہرین میں نہ ہوتے تو آپ کا آرٹ دیوان جو ہے شائع نہ ہو پاتا، آپ اتنے بھاری بھرکم جو ہے مجموعے کے خالق نہ ہوتے. تو کیا مصحفی کی جو ضخامت ہے وہ ان کا ایک طرح سے ناقدین نے اس کو ان کے زبان اور ان کی شعریت کے سے زیادہ بڑا فن جان کے جو ہے ان پر تبصرہ کیا ہے؟ کچھ اگر روشنی ڈالنے تو مہربانی ہوگی. جی صاحب کون صاحب، میرا نام ذرا جاننا چاہتا ہوں آپ کا. حضور کمیل رضوی کہتے ہیں مجھے. اچھا کمیل صاحب جی، بہت شکریہ جی جناب. جی ہاں کمیل صاحب، آپ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، اور جو حوالے دیے وہی بہتر دیے. کہ ان کے ہاں جو 8 دیوان انہوں نے تیار کیے مصحفی نے اپنے کلام کے، تو یہ ایک معاملہ ہے، ہونا چاہیے آپ کے خیال میں کہ یہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ انہوں نے 8 دیوان لکھ دیے ہیں اس لیے ناقدین نے ان کے کلام پہ توجہ نہیں دی. اور یہ بات درست ہے کہ کلام ایک مسئلہ یہ تھا کہ مصحفی کا کلام بہت دیر سے شائع ہوا. نیاز فتح پوری نے انہوں نے نگار نمبر شائع کیا، تو اس کے دیباچے میں لکھا تھا کہ وہ مومن سے پہلے میر اور مصحفی پر لکھنا چاہتے تھے. میر پہ اس لیے نہیں لکھا کہ میر پہ پہلے سے بہت کچھ لکھا جا چکا تھا، لیکن مصحفی پہ اس لیے نہیں لکھ پایا کہ مصحفی کا کلام آسانی سے بازار میں دستیاب نہ تھا، ان کے کلام کی اشاعت ہی نہ ہو پائی تھی. اور ایک انتخاب انہیں جو رامپور سے شائع ہوا تھا، اسیر اور میر لکھنوی انہوں نے ترتیب دیا، وہ ناقص تھا. لیکن اس کے بعد انہوں نے اس میں یہ کیا کہ وہ مصحفی بہت سے متاثر تھے وہ، مگر وہ جو کچھ بر پڑا ان سے، انہوں نے حسرت موہانی نے جو انتخاب شائع کیا اس کے حوالے سے ایک مضمون لکھا. تو یہ ایک مسئلہ ہے کہ مصحفی کا کلام شائع نہ ہو سکا، آسانی سے دستیاب نہ تھا. یہ تو 1965 سے لے کر کے اب تک جو ہے ان کا کلام شائع ہو پایا. نور حسن نقوی ہیں، حفیظ عباسی صاحب ہیں، یا نثار احمد فاروقی صاحب، انہوں نے کوشش کی
کوششیں کی تو پاکستان سے, ہندوستان کے مختلف اداروں سے مصحفی کے تمام جو دیوان ہیں, 8 دیوان اردو غزلیات کے, 1 دیوان قصائد, یہ اشاعہ ہو سکے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. دوسری بات یہ ہے جو آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا, سوال کیا ہے کہ کیا 8 دیوان جو ہے ناقدین کی توجہ کو اپنی طرف نہیں کھینچ پائے, تو بالکل ایسا بھی ہے. اب دیکھیں کہ میر تقی میر کے حوالے سے ایک گفتگو کی جاتی ہے کہ میر کا کلام اتنا زیادہ ہے, یعنی ان کے یہاں 6 دیوان ہیں, اور 6 دیوان کو سامنے رکھ کر کوئی کیسے رائے قائم کرے. لہٰذا انہوں نے ایک شارٹ کٹ جو اس کا یہ نکالا کہ میر کے 72 شعر منتخب کر لیے تمام کلام سے, اور کہا کہ بھائی یہ 72 نشتہ ہی میر کی پہچان ہے. یا اسیر لکھنوی صاحب نے مزامیر کے نام سے میر کا ایک انتخاب شائع کیا, تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ میر کا جو بالکل ان کی پہچان ہے, یا ان کا اسلوب یا ان کی انفرادیت جس سے ظاہر ہوتی ہے, وہ یہی کلام ہے, انتخاب ہے. لیکن مصحفی بیچارے کے ساتھ میں یہ ضرور ہوا کہ ان کسی نے کوئی انتخاب اس طرح سے اچھا انتخاب نہیں آ پایا, کہ تمام کلام ان کے سامنے نہیں آ پایا, اور باقی 8 دیوان کو پڑھ کر کے کلام میں سے انفرادیت کو دریافت کرنا ممکن تو نہیں ہے, لیکن مشکل تھوڑا ضرور تھا. جو میر کے کلام کے ساتھ کچھ معاملہ پیش آیا, مصحفی کے ساتھ معاملہ یہ کہ ان کا کلام ہی آسانی سے دستیاب نہیں تھا, تو لوگوں نے اس وجہ سے بھی ان کی جانب توجہ نہیں کی. اور دوسری وجہ نہ کرنے کی وہی تھی کہ جو آب حیات نے میں محمد حسین آزاد نے جو رائے پیش کی کہ صاحب یہاں کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے, امروا پن ہے, اور وہ سب رنگ کے شعر ہوتے ہیں, تو اس کی وجہ سے بھی چونکہ آب حیات کے جو سحر تھا, جو جادو تھا, اس سے نکل نہیں پائے لوگ. جو جسی طرح فراق نے اپنے مضمون کی شروعات کی کہ ہمارے ایک ایسے دوست, نوجوان دوست ہیں جو ہندی کے پروفیسر ہیں, اور میں مصحفی کو لکھنا چاہتا تھا. انہوں نے ذکر کیا کہ وہی مصحفی ہیں, مصحفی اور مصحفن والے, یعنی آب حیات میں جس مارکہ آرائی کا, جس واقعے کا ذکر ہے, تو فراق صاحب لکھتے بھی ہیں کہ کم سے کم یہ تو ہوا کہ آب حیات میں جو واقعہ لکھا گیا کہ کم سے کم مصحفی کا چرچا تو ہوا, لوگوں تک جو ہے زبان تک ان کا واقعہ, ان کا چرچا, ان کی بات تو وہاں تک پہنچی, مصحفی کا واقعہ تو ذکر تو ہوا. تو واقعی یہ بات تو ہے صاحب رضوی صاحب کہ 8 دیوان اچھا خاصا کلام تھا, ضخامت بہت تھی اس وجہ سے, اور کچھ جو ہے بر وقت اشاعت نہ ہونے کے سبب بھی ان کے کلام پر خاطر خواہ توجہ نہ دی جا سکتی. بہت شکریہ حضور. اسی میں ایک بات ذرا سا اور جوڑ کے جو ہے آپ کو رحمت دے رہا ہوں کہ جی مثلاً مصحفی کا جیسے آپ نے ابھی تذکرہ فرمایا کہ حضرت مومن اور میر سے پہلے مصحفی پر لکھنا چاہتے تھے, جی لیکن میر پر بہت کچھ لکھا جا چکا تھا اور مصحفی کا کلام دستیاب نہیں تھا. یعنی میں اس پر ذرا سا ذہن دوڑا رہا تھا تو میرے یہ سمجھ میں آیا کہ اس طرح کی جو باتیں ہیں, میر کے ساتھ مصحفی کا نام, یا مومن کے ساتھ, یا دوسرے وجوہات کے ساتھ, کیا کہیں نہ کہیں جتنے اس پر مصحفی پر تبصرے ہوئے یا اس دور میں کلاسیکل پوئٹری کے جو تبصرے ہیں, کہیں نہ کہیں ناقدین نے یا دوسرے لکھنے والوں نے, تبصرہ کرنے والوں نے مصحفی کے زمانے کو مصحفی کی شعریت پر زیادہ ترجیح دی ہے. مثلا مصحفی کے ہاں جو ان کی شعریت میں خوبی, جیسے وہی ناقدین کے ہاں جو تصور پایا جاتا ہے کہ وہ رنگ نہیں ہے اور ایسا نہیں ہے, یا وہ ایک کہیں کہیں لوگوں نے اس کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے مثلا فراق صاحب نے لکھا اس طرح کی چیزیں, تو کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ مصحفی کو اس خانے میں کچھ لوگوں نے بٹھانے کے لیے اس طرح سے ان کو دیکھنے کی کوشش کی, چونکہ وہ ایک مخصوص دور سے تعلق رکھتے تھے. تو کیا مصحفی کا حق نہ تھا کہ ان کے دور سے زیادہ ان کی شاعری پر باتیں ہوتی, یا ان کے دور کو کہیں نہ کہیں ان کی شعریت پر غلبہ دے دیا گیا؟ جی ہاں, آپ کی بات مجھے ٹھیک لگ رہی ہے, لیکن اصل میں معاملہ یہ ہے کہ مصحفی کے حوالے سے جو باتیں آئی ہیں اس میں ایک تو وہی آب حیات والا معاملہ کل ملا کے ہے کہ جو تعصب تھا کہ امروہ پن والا معاملہ ہے. اور یہ بات میں نے ابھی اس سے پہلے ذکر کیا کہ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ صاحب جو ہے اگر وہ دلی یا لکھنؤ سے تعلق نہیں رکھتے ہیں تو شاعر تو بہرحال اس کو ہم اچھا شاعر یا اچھا زماں جو ہیں وہ تسلیم نہیں کریں گے. تو اس زمانے میں جو شعریت کا آپ نے ذکر کیا تھا, تو اس زمانے میں جو شعر کا پیمانہ تھا وہ آج کی طرح تنقید نہیں تھی. اس میں یہ ہوتا تھا بھائی شعر کی بندش کیسی ہے, محاوروں کا روزمرہ کا استعمال کیسے ہے, زبان فصیح ہے کہ غیر فصیح ہے نا, بلیغ ہے کلام کے نہیں ہے,
یہ معیار ہوتے تھے کلام کے اچھے برے کے. اور ظاہر ہے کہ اس زمانے میں جو تذکرے لکھے جاتے تھے وہ کوئی تنقید تو تھی نہیں, وہ شاعر کا ایک ذکر ہوتا تھا, اور اس میں تذکرہ نگار اپنی پسند و ناپسند کا بھی ذکر فرماتا تھا, اور اسے بعض اوقات لگتا تھا کہ بھائی اس میں کوئی تنقید کا معاملہ ہے تو تنقیدی اشارے بھی ان تذکروں میں ملتے ہیں. لیکن زیادہ تر تذکروں میں تنقید کا وہ معیار نہیں ہے جو بعد میں مغرب سے ہمارے یہاں تنقیدی جو تصورات آئے ہیں وہ ان تذکروں میں نہیں ملتے. ان میں تذکروں میں تنقیدی اشارے ملتے ہیں. تو اس زمانے میں جو گفتگو ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کہ پورا آب حیات میں تذکرہ ہے مصحفی کے ذکر میں, وہ زیادہ تر جو ہے مصحفی اور انشاء کے جو مارکہ آرائی ہے اس سے بھرا ہوا ہے. تو کلام پر اتنی بحث نہیں ہوتی تھی اس میں, بس وہ ایک انتخاب ہوتا تھا شعراء کا, اور شعراء کی مختصر سوانح اور جو حالات ہیں وہ جمع ہو جاتے تھے, جسے ہم اینتھولوجی کہتے ہیں. اس میں تنقید کی بہت گنجائش بھی نہیں ہوتی ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ ہمارے بہت سے ناقدین نے اسی کو تنقید سمجھ لیا. آپ دیکھیں کہ آب حیات میں نہ صرف مصحفی بیچارے کیا تھے, وہاں تو مرزا غالب جیسے شاعر کو بھی جو ہے ذوق کے مقابلے میں دوا دیا گیا ہے نا. آپ اس میں پڑھیں گے تو محسوس کریں گے کہ محمد حسین آزاد جو ہیں وہ ذوق کے شاگرد تھے, اور ذوق اور غالب معاصرین تھے, لیکن ذوق کا جو ذکر ہے وہ کس انداز سے کیا ہے محمد حسین آزاد نے, اور غالب کا ذکر کس انداز سے کیا ہے نا. تو یہ ہے اس زمانے میں اسی طرح سے ان کا یہی معیار تھا اصل میں, کوئی ہے نا آج کی طرح سے موقع کے نقاد نہیں تھے وہ لوگ. تو اس طرح سے ان کی وہ مصحفی کے تعلق سے جو دوسری باتوں کا ذکر ہوتا رہا تھا اس کی وجہ سب نہیں تھی. ناظم صاحب، اس سے پہلے کہ میں ذکیہ میم اور ناظر صاحب کو دعوت دوں ایک ایک کر کے سوال پوچھیں، میں ایک چھوٹا سا آپ کا تبصرہ اس بات پہ چاہتا ہوں کہ جو فراق صاحب نے جو تنقید لکھی ہے اندازے میں، اور جس کی انہوں نے عسکری صاحب نے اور ان لوگوں نے بہت تعریف بھی کی ہے کہ وہ بہت غیر معمولی تنقید فراق صاحب نے لکھی ہے، لیکن بہت سے لوگوں نے جب اس تنقید کا مطالعہ کیا، جیسے ریسنٹلی آصف فاروقی نے کیا، شمس الرحمان فاروقی نے کیا، تو انہوں نے پایا کہ یار یہ تنقید تو پتہ نہیں کیسی تنقید ہے، یہ ایک تاثراتی سی باتیں ہیں اس میں. بلکہ فاروقی صاحب نے تو یہ فرمایا کہ فراق کی تنقید میں فراق زیادہ نظر آتے ہیں رادر دن کے اس موضوع کے جس پہ وہ بات کر رہے ہیں. تو جو اندازے میں فراق نے اس پہ مصحفی پہ مضمون لکھا ہے، وہ ریسنٹلی ہم نے بھی گروپ میں پڑھا، ریکارڈ کر کے اس کو یوٹیوب پہ بھی ڈالا. تو ہمیں بھی ایسا محسوس ہوا کہ فراق کی تنقید کوئی ٹھیک ہے. یہ بات تو فاروقی صاحب بھی مانتے ہیں کہ چلیے پہلی بار کسی بڑے شاعر نے کلاسیکلز کو ہاتھ تو لگایا، یہ فراق کا بڑا کام ہے، کیونکہ اس سے پہلے جیسے اس کے حالی اور ان لوگوں کے اس میں آ کے چنگل میں جیسے کلاسیکل سے منہ موڑتے جا رہی تھی ایک جنریشن، تو فراق نے جیسے ایک کلاسیکلز پہ مضامین لکھ کے، اور اس وقت فراق کی شہرت بھی بہت زیادہ تھی، تو ایک دوبارہ سے متوجہ تو کیا اس وقت کو. پر فراق کی تنقید بطور تنقید اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، خاص کر مصحفی کے حوالے سے؟ جی وہ اچھی بات ہے. آپ نے وہ مضمون پڑھا، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، تو اس لیے آپ بہت اچھے سوال کر رہے ہیں. اور فاروقی صاحب نے بھی اس کے بارے میں جو کہا آپ نے اس کا ذکر کیا ہے. یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں. فراق کے مضمون سے فاروقی صاحب نے بھی یہ ذکر کیا ہے کہ ہمیں فراق کا جو مضمون ہے مصحفی کو پڑھنے کی ترغیب دیتا ہے. اور فراق نے اپنے مضمون میں مصحفی کے بہت اچھے بہت ہی منفرد اشعار جو ہیں ان کے اس کا انتخاب بھی کیا ہے. اور وہ بات جس کا میں نے ذکر کیا کہ انہوں نے تقلید اور انتخابیت کو ان کی انفرادیت قرار دیا، لیکن انہوں نے بڑے پتے کی باتیں بھی کی. یہ صحیح ہے کہ اصل میں یہ بات فاروقی صاحب کہہ سکتے ہیں کہ اس میں فراق زیادہ نظر آ رہے ہیں اور مصحفی پر جو تنقید ہے وہ کم. فراق اس طرح سے کوئی باقاعدہ نقاد نہیں ہے، تو ان کی جو تنقید ہے عام طور پہ تاثراتی تنقید کے زمرے میں آتی، جہاں تک میں سمجھتا ہوں. لیکن فراق نے یہ اچھا کام کیا کہ ہمارے جو فرسٹ ریٹنگ کے شاعر ہیں اس سے قطع نظر جو سیکنڈ ریٹنگ کے شاعر ہیں، جو صفحے دور کے شعراء ہیں، ان پر زیادہ لکھنے کی کوشش کی ہے نا. تو ان کی توجہ اس پر زیادہ تھی. اور یہ کہ بھی ہے کہ مصحفی پر لکھا نہیں گیا تو ان کا حق بنتا تھا. لیکن مصحفی فراق نے اپنے مضمون میں مصحفی کے تعلق سے بڑے پتے کی بات بھی کہی ہے. دیکھیے وہ کہتے ہیں، جہاں انہوں نے کہا کہ تقلید اور انتخابیت ہے، تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مصحفی کے یہاں، میر کے یہاں سوز و گداز ہے، مصحفی کے یہاں نشاتیہ کیفیت ہے.
یہ نشاط کی کیفیت. اور یہ بڑی بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ مصحفی اور میر میں وہی فرق ہے جو دوپہر میں اور غروب آفتاب میں ہے. یعنی مصحفی کو غروب آفتاب سے تشبیہ دی ہے. شام کے وقت رنگ فضا میں بکھر جاتے ہیں, زیادہ خوبصورت دکھائی دیتے ہیں, جو اندر دھنوشی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. اور وہ ایک بات اور کہتے ہیں کہ غم انگیز وجدان میں تنوع کے اتنے زیادہ امکانات نہیں ہوتے جتنے نشاط انگیز وجدان میں تنوع کے امکانات ہوتے ہیں. اور یہی وجہ ہے, وہ لکھتے ہیں کہ مصحفی کے یہاں میر کی بنسبت تنوع زیادہ ہے, رنگا رنگی زیادہ ہے. مصحفی کا دیوان نہیں ہے بلکہ ایک تصویر خانہ ہے, ایک پکچر گیلری ہے, ایک نگار خانہ ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہے. سلام اور آداب سب لوگوں کو. میرا سوال پہلے تو اچانک سے سوال میرا مصحفی کی پیکر تراشی سے جڑا تھا, لیکن ایک شعر اچانک سے ہم کو آج مصحفی کا یاد آ گیا. میر کا جو ایک بہت مشہور شعر ہے کہ شام سے کچھ بجھا سا رہتا ہوں, دل ہوا ہے چراغ مفلس کا. اور مصحفی کا ایک شعر جو ہم نے پڑھا وہ شعر شورانگیز کے ذریعے سے پڑھا ہم نے, یہ وہاں پہ درج ہے یہ شعر, شام سے ہی بجھا سا رہتا ہے دل ہے گویا چراغ مفلس کا. اب ہم چکر میں اس لیے آ گئے, اور جہاں پر اس کا شعر شورانگیز میں شعر کا ذکر ہے تو فاروقی صاحب نے شعر میں تقابلی مطالعہ کر کے بتا تو دیا کہ یہ شعر میر کا شعر کیوں بہتر ہے, اور وہ وجوہات تو بتا دی, لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آئی کہ اتنا سملر شعر, پہلے تو یہ شعر کہا کس نے, گو کہ مصحفی میر سے شاید عمر میں تھوڑے چھوٹے تھے جہاں تک میری معلومات ہے. جی بالکل. لیکن ٹھیک ہے, شعر تو کوئی بھی پہلے کہہ سکتا ہے, تو کسی شعر پہلے کہا ہے, اور جس نے بھی دوسری بار کہا ہے اس نے ذرا سی بھی تکلف نہیں کیا, اور اس کو ذرا سی تبدیلی کے ساتھ جو ہے کر دیا. اور یہ دونوں بڑے لوگ ہیں, ان سے ہم لوگ بالکل, یہ جب بھی کچھ کام کرتے ہیں, جب بھی کوئی شعر کہتے ہیں, چاہے وہ مسخری کا ہی شعر کیوں نہ ہو, اس میں ایک کچھ نہ کچھ ادب اور علم کا پہلو ضرور رہتا ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر مصحفی نے پہلے کہا ہے, بعد میں کہا ہے میر کے, اگر یہی مان لیتے ہیں فی الحال, کیونکہ میر تب تک بہت بڑے شاعر ہو چکے تھے, تو جس نے بھی کہا اتنا سملر کیوں کہا, مطلب کیا شعریات کیا ہے اس طرح کے اشعار کہنے کی؟ جی صاحب, بہت شکریہ. یہ اچھی بات آپ نے, وہ بھی شعر و شورانگیز کے حوالے سے, یہ تو بہت ہی مستند ہے. اور فاروقی صاحب نے اس کا وہ تجزیہ کر کے یہ بتا دیا کہ یہ شعر کیوں بہتر ہے. تو دیکھیے یہی بات ہے اصل میں کہ انہوں نے میر کے شعر کو بہتر بتایا تھا اس کے مقابلے میں. ہاں بالکل. دیکھیے تقلید کے عمل میں یہ تو ہوتا ہی ہے کہ سب چیزیں بہتر نہیں ہو سکتی. اور آپ کو بتا دیں, آپ کو دیکھیے مصحفی جو ہے وہ سیکنڈ ریٹنگ صفحے دوم کے شاعر ہیں. آج کی جیسے مڈل کلاس ہوتا ہے وہ اپر کلاس کی نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور بار بار اپنے آپ کو دکھاتا ہے کپڑوں سے, لباس سے, مکان سے, یا اپنے لائف اسٹائل سے کہ دیکھیے ہم بھی صاحب ایلٹ کلاس کی طرف ہیں, ہے نا. تو یہ اس شعراء کے درمیان میں یہ بات تھی. میر اس زمانے میں یہ بڑے شاعر تھے اور آج بھی ہے ظاہر ہے. اور تو مصحفی جہاں بھی گئے, چاہے وہ دلی میں ہیں یا لکھنؤ میں, انہوں نے وہاں کے جو شعراء تھے, جو ان کے طرز تھے, یا جو ان کا جو اسٹائل تھا, تو اس کو اپنانے کی اس لیے کوشش کی. دیکھو صاحب, آپ استاد ہیں تو ہم بھی استاد ہیں, میر استاد ہیں تو ہم بھی استاد ہیں, لیکن ہر جگہ جو ہے وہ کامیاب ہو پائیں یہ ضروری نہیں ہوتا ہے. کہتے ہیں نقل تو نقل ہی رہتی ہے, اصل ہوتی ہے. لیکن بعض اوقات انہوں نے, چاہے میر کا ہو, چاہے وہ عشاء کا ہو یا درد کا ہو, انہوں نے پرانے مضامین میں نئے مضامین بھی پیدا کر لیے ہیں, ہے نا. آگے جا کر ناصر کے یہاں دیکھیں گے اس کو ہم معنی بندی یا خیال مضمون آفرینی یا خیال بندی کہتے ہیں, مضمون سے مضمون پیدا کرنے کی بات. تو انہوں نے یہ ہوا ہے. جیسے ایک اور شعر میں مثال دوں گا آپ کو, قائم چاندپوری کا شعر ہے, جاتی ہے نسیم اس گلی کو, اٹھ سکے تو قافلہ ہے بہتر. یہ پہلے قائم نے کہا, اور مصحفی نے اسے اس طرح بدل دیا کہ چلی بھی جا ذرا سے غنچہ کی صدا پہ نسیم, کہیں تو قافلہ نوبہار ٹھہرے گا. یہ شعر جو ہے بدرجہ بہتر ہے قائم کے شعر سے, حالانکہ مضمون وہی ہے. تو یہ اس زمانے میں ایسا کوئی بری بات نہیں مانی جاتی تھی. پرانے اصل میں تھا کیا, دیکھیے اس زمان, یہ غزل جو ہے اصل میں مضامین کی دنیا ہے. فاروقی صاحب نے بھی اس بہت تفصیل سے لکھا ہے کہ یہاں شاعر نئے مضامین پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے نا. تو اس زمانے میں مضامین تو موضوعات تو وہی مختلف وہی تھے, محبوب اور ان کی محبت اور یاد, ہجر اور وصال, عشق اور فراقی, تمام یہی وہی موضوعات تھے. تو انہی میں اپنے طرز, اپنے اسلوب, اپنے انداز کے مطابق اس میں انفرادیت پیدا کرنے کی شعراء کوشش کرتے تھے.
تو یہ صحیح ہے کہ مصطفی نے اپنے جو پیشرو جو شعرا تھے، معاصرین تھے ان کے، اور اپنے معاصرین کے یہاں سے انہوں نے جو مضامین تھے ان کو اٹھایا ہے اور ان پر اپنی بات کہنے کی کوشش کی ہے. اور جب کوئی شاعر اپنے کسی دوسرے کا مضمون لیتا ہے تو اس میں کوئی نیا معنوی پہلو جو ہے پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. حالانکہ آج کے زمانے میں تو بالکل سرقہ یہ مانی جاتی ہے باتیں، پہلے ایسا نہیں تھا. اور آپ جب دیکھیں گے مصطفی کے ایک نقاد تھے افسر صدیقی امروہیبی، انہوں نے تلامذہ مصطفی ایک کتاب لکھی، اور کتاب جو ہے مصطفی حیات و کلام ہے. اس پوری کتاب میں انہوں نے یہی بتانے کی کوشش کی ہے کہ دیکھیے امیر کی یہ غزلیں ہیں، اور مصطفی کی اس کی ان زمینوں میں مصطفی نے یہ شعر کہے، پھر سودا نے یہ شعر کہے تھے، دیکھیے صاحب انہوں نے میر نے اسی سودا کے رنگ میں شعر کہے، انشا کی غزلیں یہ تھیں، مصطفی نے یہ کہیں. اور یعنی بات تک کہیں دیکھیں کہ مصطفی نے جو کہیں تھی وہ دراصل آگے ہمارے بعد کے شاعر ہیں داغ دہلوی کے بھی یہاں بھی وہ مثالیں انہوں نے پیش کی، تو اور دوسرے شعراء. تو یہ تو تھا کہ اس زمانے میں جو زمینیں تھیں وہ ان میں کہا کرتے تھے. آپ دیکھیں کہ غالب نے بھی جو ہے کئی ایسی زمینیں ہیں جو میر کے یا دوسرے کے یہاں مصطفی کے یہاں تھیں، اس میں شعر کہے. تو اس زمانے میں مضامین کا ٹکرا جانا ایک عام بات تھی. لیکن جیسے ٹھیک ہے مضامین کا مستعار لینا، اور اس کو تو فاروقی صاحب نے بھی بین المتنیت کی شاعری اس طرح سے کر کے کہا، شعر شور انگیز میں ہی غالباً. میرا لیکن جیسے اس میں نا جو ترمیم ہے وہ یہی ہے کہ مصطفی نے کچھ کی جگہ میر نے کچھ کہا ہے، شام سے کچھ بجھا سا رہتا ہوں. اور مصطفی نے اس کو کہنا چاہیے مستعار تو کیا لیا، انہوں نے بس کچھ کو ہی سے بدل دیا، شام سے ہی بجھا سا رہتا ہوں، اور پورا کا پورا شعر وہی ہے. تو اگر ہم یہ تو ٹھیک ہے بات کی اردو شاعری میں مضامین ایک دوسرے سے مستعار لے کر کے فارسی سے یا کہیں سے بھی لکھتے تھے، لیکن یہ اتنا سملر لکھنے کے پیچھے یا تو عقیدت مندی ہو سکتی ہے. میرا آپ اس پہ بتائیے کیا کہتے ہیں، کہ یا تو عقیدت مندی انہوں نے ظاہر کی ہے میر کی طرف، اور یا تو جو کئی بار تضحیق کا یا کچھ ایسا اپنا آپس میں شعرا جو وہ لوگ تھوڑا بہت کرتے رہتے ہیں چھیڑ چھاڑ، ویسا کچھ معاملہ ہو سکتا ہے. کیونکہ ایک لفظ کے بدلنے کو بھی مطلب مضمون کا مستعار لینا تو نہیں کہیں گے، اس کو نہیں کہہ سکتے، ظاہر سی بات ہے. نہیں، آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ایک لفظ بدلنے کے لیے ہی مستعار نہیں لینا چاہیے، اس خیال کو بالکل بدل دینا چاہیے، اس میں نیا خیال پیدا ہو جائے، تبھی تو تقلید کا معنی، ورنہ مقصد ہے پھر ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے. تو دیکھیے یہ جو ہے کئی بار غیر شعوری طور پہ بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ موضوعات بہت محدود تھے اس زمانے میں، تو ایک ہی موضوع پہ مختلف شاعر کہہ رہے ہیں. تو اگر آپ اس زمانے میں بہت سے شعراء کے یہاں اگر مواصلتیں دیکھیں گے تو کئی شعر جو ہیں بہت قریب سے ایک دوسرے سے ملتے جلتے دکھائی دیں گے، لیکن یہ ایک لفظ بدلنے کا معاملہ تو یہ سمجھ میں باقی یہ گلے سے نیچے نہیں اترتا کہ ایک لفظ کیسے بدل سکتا ہے شاعر، وہ پورا تمام الفاظ پہ ہی اٹھا لے، ہے نا. تو یہ تقلید نہیں کہی جائے گی بھائی. تو یہ تو ایک طرح سے میرے خیال میں یہ سرقے کے اس میں آنا چاہیے. اگر مضمون بھی وہی ہے، الفاظ بھی وہی ہیں، ایک لفظ بدلنے سے کیا کچھ بھی نہیں ہے نا. اور میرا جو اگلے سوال کی اجازت ہے؟ جی بالکل. جی میرا ایک سوال جو ہے وہ ہم نے مضمون پڑھا، بہت اعلیٰ مضمون آپ کا، مصطفی کی پیکر تراشی. اکثر پیکر سے جڑا ایک سوال میرے ذہن میں ہمیشہ آتا تھا، اور مصطفی اور جتنے بھی کلاسیکی شعراء ہیں وہ بھی اسی جو شعر ہے کہ شام سے کچھ بجھا سا رہتا ہوں، دل ہوا ہے چراغ مفلس کا، دل ہے گویا چراغ مفلس کا. اب پہلی بات تو اب کے جو مفلس جو ہوتے بھی ہیں تو ان کے ہاں یہ شام سے چراغ بجھانے والی روایت ہے نہیں، چاہے کتنے بھی آپ مفلس ہوں. اور دوسری چیز یہ کہ جیسے میر کا ایک شعر میرے ذہن میں ہے کہ شمع ہی سر نہ دے گئی برباد، کشتہ اپنی زباں کے ہم بھی ہیں. اور مصطفی کا ایک شعر ہم نے دیکھا آپ کے مضمون میں کہ شب ایک جھلک دکھلا کر وہ منہ چلا گیا، اب تک وہی سما ہے غرفے کی جالیوں پر. اب نہ تو میرا سوال یہ ہے کہ جو پیکر ہیں اس طرح کے شمع پروانے اور چراغ کا بھڑکنا اور اس کی بتی کو کاٹ کر کے بنانا، یا غرفے سے جس سے پہلے پرانے گھروں میں ہوتا تھا کہ باہر کا بھی آدمی کئی بار اندر جھانک لیتا تھا اور اندر کا بھی آدمی باہر، جس سے کئی بار چاند دکھتا تھا. تو چاند وغیرہ تو اب آپ کے گھر میں اگر بالکنی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں، ورنہ چاند تو آپ کو ایسے بھی نہیں دکھتا ہے. تو سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو پیکر ہیں یہ کیا آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکے ہیں؟ اور اگر آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکے ہیں تو مطلب بصری پیکر کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ یہ کہ وہ اٹیچڈ ہے کسی نہ کسی فزیکل آبجیکٹس یا اس طرح سے کسی چیز کے ساتھ.
نفسیاتی پیکر تو وہی رہیں گے کیونکہ انسان کی نفسیات میں ویسی تبدیلی نہیں آئے گی، لیکن جو فزیکل پیکر ہے جن کو بنا کر کے شاعر کہتا ہے شعر میں، تو ان کو سمجھا، مطلب ان کو کیا کہتے ہیں، ان کو ڈسکرائب تو کیا جا سکتا ہے، ان کو الیبوریٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن جس نے سچ میں بتی کو کاٹ کر کے بنایا ہو اور پھڑکنے پر پھر دوبارہ سے اس کو لیمپ لگا کر دوبارہ لیمپ چلایا ہو، اس کی سینسیبلٹی شعر کو سمجھنے کی بہت الگ ہوگی بنسبت اس کے جو صرف اس شعر کو مطلب اس کا ایکسپلینیشن پڑھ لے کہ چراغ کاٹ بھڑکنے لگا تو کاٹ دیا گیا اس کو اور پھر ٹھیک کر دیا گیا اس کو، صحیح ہو گیا، وہ صحیح چلنے لگا۔ تو سوال میرا یہ ہے کہ بصری پیکر کے ساتھ ہمیشہ ایک معاملہ بنا رہتا ہے کہ بہت کبھی بھی وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو سکتے ہیں اور ان کی جگہ بتی آ سکتی ہے، بلب آ سکتا ہے جو کہ کبھی بھی ان کی جگہ نہیں لے سکتے ہیں، وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتے ہیں۔ تو سوال میرا یہ ہے کہ پیکر آؤٹ ڈیٹڈ، مطلب اس کے پیچھے آپ کا کیا کہنا ہے کہ جو پیکر ہیں وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتے ہیں، کس کس طرح کے پیکر آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتے ہیں، اور ایسے کون کون سی چیزیں ہیں جو کہ مطلب استعارے ہیں، کون کون سے ایسے استعارے ہیں جو کہ پیکر بن سکتے ہیں؟ سارے استعارے تو شاید پیکر نہ بن سکتے ہیں، تو اس سے جڑا میرا سوال۔ جی بھائی، یہ تو بات صحیح ہے کہ ہر زمانے کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، ان کی پیش نظر جو چیزیں ہیں وہ بدلتی رہتی ہیں اور خیالات بھی بدلتے رہتے ہیں۔ لیکن دیکھیے، آپ نے کہا جو شمع، پروانہ، اور آپ اور شامل کر لیجئے ساغر، شراب، ساقی، یہ چیزیں اصل میں یہ جو سمبلز ہیں یہ شاعر اپنی بات کو کہنے کے لیے استعمال کرتا ہے، لیکن جو بنیادی خیال ہے نا، وہ جو بات کہہ رہا ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہوتی ہے۔ جو جذبات ہیں اس کے اندر وہ پہلے بھی تھے اور آج بھی ہیں، تو یہ تو بدلتے رہتے ہیں۔ آپ کہیں کہ بھائی شیکسپیئر نے اب سے قریب 400 سال پہلے یا 500 سال پہلے جو ڈرامے لکھے ہیں تو وہ تو جنگ کے حالات بیان کیے، اب نہ تو جنگ کا وہ میدان ہے، نہ جنگ کے ویسے گھوڑے ہوتے ہیں، نہ وہ اوزار ہیں جنگ میں لڑے جاتے ہیں۔ آج کل تو ڈرون سے حملے ہوتے ہیں، میزائل سے حملے ہوتے ہیں، اور نہ جو ہے وہ فوجیوں کی وہ لباس ہیں، ہے نا، آہنی لباس ہوتے تھے اس زمانے میں، یا وہ جو شمشیر ہوتی تھی، تو وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس میں بہت سی چیزیں نئی نسلیں بالکل نہیں جانے گی کیونکہ اب وہ بننا ہی بند ہو گئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ شیکسپیئر کے ڈراموں کی مانویت آج کے دور میں کھو جاتی ہے۔ دیکھیے، جو خیال ہوتا ہے، بات ہوتی ہے، وہ تو ٹائم اینڈ پلیس سے آزاد ہوتی ہے، زمان و مکان کی کیسے آزاد ہے، لیکن جو چیزیں انہوں نے اس نے جو سمبلس استعمال کیے اپنی شاعری کے لیے، وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو سکتے ہیں، لیکن پڑھنے والوں کو بہرحال اس کو سمجھ کے پڑھنا پڑے گی۔ اس طرح ہم شیکسپیئر کے ڈرامے کو پڑھتے ہیں، ہم نے بہت سی چیزیں نہیں دیکھی ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہم وہ لطف حاصل نہیں کر سکتے ہیں جو ان کو اچھی طرح سے لوگ جو ان لوازمات کو، ان چیزوں کو، اور جو ان سمبلس کو جانتے ہیں اچھی طرح، جنہوں نے دیکھا ہے، تو ہم نہیں اس لطف لے سکتے، لیکن اس کی مانویت میں کوئی وہ فرق نہیں آتا ہے۔ اور یہ چیزیں تو ہر 50-100 سال بعد بدلتی رہتی ہیں، تو اس سے کوئی زیادہ وہ نہیں، آؤٹ ڈیٹڈ ہوتے رہتے ہیں، لیکن بہرحال جو خیال ہے، جو معنی ہے اس میں، بات جو جذبات ہیں وہ آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہوتے ہیں، میرا ایسا خیال ہے۔ رضوی صاحب جی جو آپ نے قائم کا اور مصطفی کا جو ایک مضمون پہ شعر سنایا، وہ ظاہر ہے اس کو میر سے کہا جاتا ہے کہ میر سے چلائے یہ سلسلہ، کیا ہے رنگ گل و بوئے گل ہوتے ہیں ہوا دونوں، کیا قافلہ جاتا ہے تو بھی جو چلا چاہے، بالکل 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 کہا جاتا ہے۔ چلیے بہرحال، اچھا ابھی اس سے پہلے کہ ذکیہ میم میں دعوت دوں گا کہ میرے بعد سوال پوچھیں، ذکیہ میم تب تک ذرا تیار ہو لیں، میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے مطالعے میں مصطفی پہ سب سے زیادہ دل لگا کے کام کس نے کیا ہے؟ جیسے میر کے اوپر سب سے بڑا بہت لوگوں نے کیا ہے، پر فاروقی صاحب کا کام جیسے سٹینڈ آؤٹ کرتا ہے میر کے اوپر، اسی طرح مومن کے اوپر ضیاء احمد بدایونی کا کام جیسے مانا جاتا ہے کہ بڑا کام کیا ہے انہوں نے۔ مصطفی پہ سب سے زیادہ محنت اور برسوں لگا کے کام کیا کسی نے کیا ہے؟ اگر ہاں تو کس نے؟ جی صاحب، ہاں، مصطفی پر سب سے اہم کام میری نظر میں پروفیسر نور الحسن نقوی صاحب نے کیا ہے، اور فاروقی صاحب نے جب مصطفی پر آفتاب زمیں نام کو جو مضمون لکھا، سوانحی ناول، سوانحی افسانہ ہے ایک طرح سے، وہ ان کی کتاب سوار اور دوسرے افسانوں میں شامل ہے، اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ نور الحسن نقوی صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، ایسے الفاظ کہے کہ وہ ان کے کام نے ہمیں متاثر کیا۔ تو صاحب بہرحال ہم نے بھی جو اپنی پی ایچ ڈی کی، تو مجھے میرے جو نگراں تھے پروفیسر نصیر احمد صاحب، انہوں نے کہا کہ بھائی دہلی یونیورسٹی سے پروفیسر نور الحسن نقوی صاحب نے مصطفی پر تھیسس جمع کیا ہے، تم وہاں جاؤ
اور وہاں کے تھیسس دیکھو. تو میں نے باقاعدہ پورا تھیسس ان کا جو وہاں جمع ہے دہلی یونیورسٹی میں اس کو پڑھا اور نقل بھی کیا. تو مجھے بھی یہی محسوس ہوا بہرحال کہ اب تک جو کچھ مصحفی پہ لکھا گیا ہے اس میں سب سے بہتر جو محنت کی ہے, مطلب سب سے زیادہ محنت جو ہے پروفیسر نور الحسن نقوی صاحب نے کی ہے. انہوں نے پی ایچ ڈی مقالہ بھی لکھا ہے مصحفی پر, اور الگ سے بھی ایک کتاب ترتیب دی ہے, اور انہوں نے مصحفی کے تمام جو کلیات ہیں وہ بھی مرتب کیے اور انہیں شائع کرایا. اچھا, جو ریسنٹ ایئرس ہیں, پچھلے کچھ برسوں میں, اگر ایک دہائی دو دہائی کی بات کریں, ٹھیک ہے, ایک نثار احمد فاروقی کا دیباچہ ملتا ہے مصطفی پہ, انہوں نے کلیات مصطفی مرتب کیا ہے, آپ نے کچھ کام کیا ہے. پچھلے 15-20 سال میں مصطفی پہ کیا کچھ کام ہوئے ہیں آپ کے, مطلب جو آپ کے معلومات میں, آپ کی معلومات میں؟ جی, مصحفی پر اس طرح سے باقاعدہ جیسے دوسرے اس دور کے شعراء پہ کام ہوا, مصحفی پر نہیں ہوا ظاہر ہے, لیکن مضامین لکھے گئے اور کچھ تحقیقی کام بھی ہوئے ہیں. سید حافظ صاحب نے نگار خانہ رقصہ میں, ان کی کتاب ہے, کہ مصحفی پر ایک بہت اچھا مضمون جس طرح فراق نے لکھا, بلکہ میری نظر میں وہ فراق سے بھی بہتر ہے. اور اسی طرح سے مصحفی پر فاروقی صاحب کا خود ایک مضمون ادھر آیا. پروفیسر شمی حنفی صاحب نے مصحفی کا شعر ایک اچھا مضمون لکھا ہے. نثار احمد فاروقی صاحب نے بھی ایک نہیں بلکہ کئی مضامین مصحفی پر ان کے ہیں. اور ایک اور مضمون جو ہے کچھ کام انہوں نے پروفیسر حنیف نقوی صاحب نے, ان کی کتاب ہے میر و مصحفی. وہ میر اور مصحفی کوئی ایسا تقابلی مطالعہ تو نہیں ہے, لیکن اس پر مصحفی پر دو تین مضامین جو ہیں مصحفی پہ شامل ہیں. بہت اچھے ان کی اچھے اپروچ ہے ان کی مصحفی کے حوالے سے. اور قاضی جمال صاحب نے بھی ایک مضمون بڑا اچھا لکھا مصحفی کی انفرادیت کا مسئلہ. اور کچھ اور بھی کام ہوئے, تحقیق بھی علی گڑھ سے بھی ایک صاحب نے پی ایچ ڈی کی, ایک صاحب نے یہاں سنبھل سے بھی مصحفی پر 1980 میں پی ایچ ڈی کی تھی, مجھے بعد میں اس کا علم ہوا. اور پاکستان میں بھی کچھ کام ہوا ہے جو میری ابھی نظر میں نہیں ہے, بس افسر صدیقی امروہیبی کا جو کام ہے وہ میری نظر میں ہے. اور کچھ اور مضامین میری نظر سے گزرے, اس پر ایک احتشام صاحب کا بھی, احتشام حسین کا ایک مضمون میری نظر سے گزرا ہے, مجھے اچھا لگا, انہوں نے بڑا اچھی گفتگو کی ہے. اور اسی طرح سے کچھ اور مضامین ہیں اس میں. ایک سیمینار ہوا تھا اس میں مصحفی پر غالب انسٹیٹیوٹ میں 2003 میں, تو اس میں فاروقی صاحب سے مجھے اتفاق سے انہیں کچھ اردو مجھے سیکھنے کا بھی ان سے اتفاق ہوا الہ آباد میں. تو جب میں اپنی ریسرچ کر رہا تھا ایم فل, تو 2003 میں مصحفی پر ایک سیمینار تھا, تو میں نے ان سے کہا صاحب سیمینار میں آپ تشریف لا رہے ہیں, وہاں میرا کام ہو جائے گا, بہت مضامین مل جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ ارے اس میں چکر میں مت رہنا, وہ ایک ہی دو مضمون ہوگا, اس میں نثار احمد فاروقی صاحب ہیں ان کا تو کچھ ہوگا, اور نور الحسن نقوی صاحب ہیں, ورنہ زیادہ تر پروفیسر جو ہیں وہ ٹرین میں بیٹھ کے مضمون لکھتے ہیں, اس پہ ان پر زیادہ توجہ مت دینا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. چلیے ذکیہ میم, آپ فرمائیے کچھ. جی السلام آداب. السلام علیکم. جی جی میں نے ایک سوال کیا تھا, وہ اتفاقاً رمن صاحب نے اڑا لیا, امروہہ پن کیا ہے, تو اس کا جواب مجھے مل گیا, تو اس طرح سے ایک سوال کم ہو گیا میرا. بہت شکریہ رمن صاحب, آپ نے ہم خیالی کا کہ جو خیال میرے ذہن میں آیا وہی آپ کے ذہن میں بھی آ گیا, تو مجھے ایک شعر یاد آ گیا اس پر. میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں تھا. یہی بولنے جا رہی تھی. دیکھنا تقریر کے لذت کہ جو اس نے کہا میں نے جانا یہ میرے دل میں ہے, تو میرے دل میں تھا, میری زبان پر تھا, میرے قلم میں تھا, اور آپ نے پوچھ لیا, تو یہ ہم آہنگی ہے یہ ہم لوگوں کی, ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے ایک سوال کٹ ہو گیا. میں الف ناظم صاحب سے کہنا چاہوں گی کہ میں نے ان کا مضمون مصحفی کی زبان پڑھی, اس کے اوپر چند سوالات میرے ذہن میں آئے, جس میں سے ایک تو تھا نمبر 1 پر امروہہ پن سے کیا مراد ہے, اس کا جواب مل گیا آپ کے ذریعے سے. اب دوسرا سوال ہے, کوشش کی ہوں میں, یہ تھوڑا سا میری طفلانہ کوشش ہے, تو محمد آزاد نے انشاء کی طرفداری اور مصحفی کو تضحیک کا نشانہ کیوں بنایا, اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ طرفداری بولیے یا غیر جانبدارانہ رویہ بولیے, انہوں نے کیوں اپنایا اس طرح سے کہ ہر بار محمد حسین آزاد نے
मुसफ़ी की तज़हीक करनी शुरू कर दी या तनकीद वेजा जिसको हम कहेंगे वो किया, उसकी वजह आपकी नज़र में क्या हो सकती है? ये बहुत शुक्रिया ज़किया साहिबा, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप माशाल्लाह हमारे लिए वैसे तो जवान हैं लेकिन एक बुज़ुर्ग हैं हमारे लिए, और हम आपकी दुआएं, आपसे दुआओं के तलबकार हैं। और मुझे बेहद खुशी भी है कि आपसे अदब से आप बाकायदा दिलचस्पी रखती हैं, और यकीनन अदीबा भी होंगी, मेरा ऐसा ख्याल है। और आपने जो सवाल किया अच्छा था अमरोहापन के ताल्लुक से, और आपने ये पूछा कि ये तासुब उनके यहाँ ये तनकीद बेजा क्यों है, तो उसका जिक्र, उसका जवाब मैंने देने की कोशिश की थी अभी रमन साहब ने जो पूछा कि साहब वो उनका तासुब था असल में, कि वो मुसाफी जो है वो दिल्ली से ताल्लुक उनका नहीं था, वो दिल्ली से बाहर अमरोहे के रहने वाले थे। तो एक तो मुझे ये समझ में आता है क्योंकि उस जमाने में ये ऐसा 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 लोगों का ख्यालात थे ऐसे कि साहब जो दिल्ली का नहीं है तो वो जमादार नहीं हो सकता, लखनऊ का नहीं है तो जमादार नहीं हो सकता। जिस तरह मसूद हुसैन रिजवी अदीब के बारे में कहते हैं कि साहब उनके उनसे भी लोगों ने कहा कि अरे ये लखनऊ वाले कहाँ, इनकी जबान कहाँ, इनको मुस्तनद कैसे हो सकती है, हालांकि वो काबिल आदमी, उनकी काबिलियत में किसी कोई शुबा नहीं है। वो कुछ और कहना चाह रही हैं? अच्छा, तो वो जो तासुब था अमरोहेपन का वो यही है, हालांकि उन्होंने कोई मिसालें नहीं दी हैं। जैसे एक शेर मुसफ़ी का है, वो तेग ने उसकी कलेजा खा लिया, उसने आते ही मुझे संगवा लिया। तो उन्होंने कहा कि साहब ये अमरोहे का मुहावरा है, जबकि ये मुहावरा जो है वो दिल्ली में भी जो है वो दाग और दूसरे लोगों के यहाँ भी पाया जाता है। तो उन्होंने जो एक तरह से जो इल्जामात आयद किए वो बेबुनियाद थे। तो हम हालांकि देखिए, आप देखें कि उसी जमाने में कायम चांदपुरी साहब थे, जो चांदपुर जो है अमरोहा से बहुत नजदीक है, जिस हालांकि उनकी जबान पर उन्होंने कोई ऐसा इल्जाम नहीं लगाया। तो चांदपुर जो है उस जमाने में कोई मारूफ जगह नहीं थी, लेकिन अमरोहा उस जमाने में भी बहुत मारूफ और मशहूर था, और पढ़े लिखे लोगों की बस्ती उस जमाने भी था, तारीख का हिस्सा है, सब तारीख में लिखा हुआ है। तो ये बात जो है बाकी समझ से दूर है कि उन्होंने मुसफ़ी को ना कमतर जो है वो क्यों साबित करने। हाँ, ये बात तो है। असल में ये है कि ये बात कह जाती है और लोग इस पर ध्यान ना देते तो अलग बात थी, लेकिन लोगों ने इनकी बात को ही जो है वो आगे बढ़ाया, निशाना बना लिया, निशाना बनाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि मुसफ़ी बेचारों को नुकसान उठाना पड़ा। बेशक। अब दूसरा सवाल मेरा ऐसा है कि इस मजमून में एक जुमला आया है जो इस तरह से है, वो जुमला ये है कि मैंने जबान भाका को मौकूफ किया। तो ये लफ्ज भाका के मानी क्या है और किस जबान से आया भाका? भाषा से भाका तो नहीं? जी जी, असल में क्या है कि ज़किया बाजी, मैं तो बाजी कहूँगा, आप नहीं कहिए कुछ और। जी जी, हिंदी में जो पेट चला शाह होता है वो खा की आवाज भी देता है। अच्छा, हाँ, षष्ठी खष्ठी बोलते हैं, ये रमन साहब इसके बारे में बहुत बेहतर बताएंगे आपको। और मोहम्मद हसन आज़ाद ने, चूंकि मोहम्मद हसन आज़ाद ने ज़बान के बारे में तहक़ीक़ की और उनकी अपनी तहक़ीक़ जो भी थी, तो उन्होंने बताया कि उर्दू ज़बान जो है भाषा से निकली है। भाषा माने ब्रज भाषा से। ब्रज भाषा उस ज़माने बहुत, तो उससे पहले भी एक ज़माने में, मुग़लों के ज़माने में भी बहुत ही मजबूत ज़बान बोली रही, जिसमें अच्छा खासा हिंदी का अदब जो है तख्लीक किया गया है। तो वो भाषा को भाका कहा गया उस जमाने में ना, भाका कहते थे उसे जी। तो उससे भाषा है। और मोहम्मद हसन आज़ाद ने आब हयात के पहला जुमला ही है कि इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू जबान ब्रज भाषा से निकली है या ब्रज भाका से निकली है, और भाका जो है खास हिंदुस्तानी बोली है ना, तो भाका से मुराद भाषा है। चलिए, बहुत शुक्रिया, यहाँ तक का हमारा कवर होता चला है। नाजिम साहब, अब आप अपने जहन में कोई बात हमें बताना चाहते हो जो हमसे अभी ज़ाहिर है हमने तो, क्योंकि एक आब हयात सेंट्रिक बात ज्यादातर हुई जो मैंने गौर किया, और ये हो भी जाता है क्योंकि मुस्तफ़ी के ऊपर, और जैसा फिराक ने भी फरमाया कि आब हयात के अलावा बहुत कम सोर्सेज हैं इन लोगों पे बात करने के। तो बहरहाल चलिए, हमने जो हम जानते थे हमने पूछा। इसके अलावा आप कुछ फरमाना चाहें, और फिर मैं दावत दूसरे लोगों को भी देता हूं कि वो अपना बेतरतीबी से जैसे वो चाहें और अपनी बातें पूछ सकते हैं। जी नाजिम साहब। जी, मैं साहब शुक्रिया आपका रमन साहब कि मुझे आपने अपने तौर पर कुछ बात करने का मौका दिया। कि साहब मैं 2-3 बातें कहना चाहूँगा। एक तो ये कि मुसफ़ी पर जो काम हुआ है उसके पेश नज़र मुसफ़ी के जो ख़ुसूसियात हैं या मुसफ़ी के कलाम पर मज़ीद जो है तहक़ीक़ करने की ज़रूरत है। और जैसा कि नूरुल हसन नक़वी साहब ने कहा था कि मुसफ़ी के यहाँ जो धुंधली तस्वीरें उभरती हैं,
اور نخوگی میں ڈوبا ہوا جو مدھم لہجہ ہے، اور ان کے یہاں رعایتی لفظی کو جو استعمال کرنے کا خاص جو ان کا ملکہ انہیں حاصل ہے، اس چیز کو آگے بڑھانا چاہیے۔ نور حسن نقوی اپنی تحقیق میں بہت تفصیل سے نہیں لکھ پائے، اسے آگے بڑھانا چاہیے۔ اور فراق صاحب نے جو کہی تھی بات کہ مصطفی کے یہاں میر کی بنسبت تنوع زیادہ ہے، رنگا رنگی زیادہ ہے، اور ان کے یہاں جو ایک طرح سے نشاط آمیز وجدان ہے، اس میں تنوع کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے مصطفی پر مزید گفتگو کی جانے کی ضرورت ہے۔ یہ رمن صاحب جی آداب ناظم صاحب، میرا یہ سوال تھا، جس طرح ہم مصطفی کی پوری شخصیت کو دیکھ رہے ہیں، اور پچھلے دنوں ہم نے اردو جو ہماری سرکل ہے جس کے رمن بھائی منتظم ہیں، ان میں ہم نے یہ پایا کہ مصطفی کا جو کلام ہے اس میں خود اعتمادی کی کمی مجھے محسوس اکثر کئی جگہ ہوتی ہے۔ اور جیسے جس زمانے میں وہ دہلی سے لکھنؤ آ گئے تھے تو امروہے کے، لیکن بچپنا ان کا دہلی میں گزرا، اور بعد میں جب وہ لکھنؤ آئے تو ایک تعصب ان کے مزاج میں بھی دہلی کا تھا۔ وہ جس طرح آپ نے کہا کہ آزاد میں ایک تعصب تھا دہلی کا، مصطفی نے خود یہ شعر کہا کہ بعضوں کا گما یہ ہے کہ ہم اہل زباں ہیں، دلی نہیں دیکھی ہے دلی میں زباں دیکھی ہے۔ کہاں ہے۔ تو مصطفی خود اس بات کو تسلیم کرتے تھے۔ اور دوسرا، وہ اس زمانے میں لکھنؤ کا جو مزاج تھا، اور ناسک وغیرہ میرے خیال سے اسی وقت کے تھے، تو وہاں کا مزاج تھوڑا الگ تھا۔ تو مصطفی نے نہ لکھنؤ کے مزاج کو پوری طرح اپنایا، اور اپنی زباں جو ہے وہ دہلی میں ڈھونڈی، جس کی وجہ سے نہ وہ لکھنؤ اسکول کے ہو کے رہے، نہ دہلی اسکول کے ہو پائے۔ تو ایک اس طرف کے ہو جاؤ، اور اس طرح سے جو ان کا ایک امتیاز ہونا چاہیے تھا ہماری شاعری میں، وہ موقع انہوں نے کھو دیا۔ تو ایسا میرا ذاتی جو مطالعہ مصطفی پہ ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ کوئی ایسا شعر نہیں کھل کے آتا جس سے لگے کہ بھائی واہ، یہ مصطفی نے اس سے اپنا امتیاز، انفرادیت قائم کر دی ہے۔ تو کیا یہ سارے پہلو آپ دیکھتے ہیں؟ آپ نے جو مطالعہ کیا اس جی صاحب، جی ہاں، آپ نے مصطفی جی کو پڑھا اور اپنے طور پر اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور آپ نے اچھی باتیں کی ہیں۔ یہ صحیح بات ہے کہ آپ مصطفی جب دلی میں تھے تو انہوں نے جو دہلوی رنگ تھا وہ غالب ہے۔ دیوان ان کا دلی میں ہی ترتیب ہو چکا تھا، یہ دیوان چوری بھی چلا گیا جس کا ذکر کیا، اور اس کا مصطفی ذکر میں شاعر جس کا نہیں، پیچھے آپ اے نے اشارہ کیا، مصطفی شاعر نہیں، پورب میں ہوا میں، دلی میں بھی چوری میرا دیوان گیا دلی تھا۔ میں بھی جی بالکل بالکل، آپ نے بھی بہت اچھی گہرائی سے پڑھا ہے مصطفی جو لیکن صحیح بات ہے، جب وہ لکھنؤ آئے تو ان کا مزاج میں تبدیلی آ گئی۔ یہاں پر جو ماحول تھا، انشا تھے، جرت تھے، رنگین تھے، تو بگڑنے کے پورے ماحول وہ چانس تھے۔ اور مصطفی کا کچھ مزاج اس قسم کا تھا کہ وہ جیسی فضا چل رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش نظر آتی ہے، جیسا کہ بھائی نے سوال کیا ہے۔ بھائی دیکھیے، وہ جرت کے رنگ میں بھی شعر کہتے ہیں، انشا کے رنگ میں بھی کہتے ہیں، رنگین کے رنگ میں بھی کہتے ہیں، لیکن ایک بات میں ضرور یہاں پر عرض کرنا چاہوں کہ مصطفی کے یہاں وہ فوہر پن نہیں ہے، یا کھلی جنسیت کا اظہار نہیں جس طرح سے جرت یا رنگین کے یہاں ہے، یا جس طرح سے وہ عیشا کی طرح ہیں۔ ان کے یہاں وہ جو ہے، اس کا اگر بدن کا ذکر کرتے ہیں، ہے نا، آزائے بدن ہے، اس کا جو ذکر مصطفی کے یہاں جس قسم کا ہے، اتنی رنگا رنگی سے ہے، وہ اردو کسی شاعر کے یہاں نہیں ہے۔ اس کا ذکر جمیل جاوی صاحب نے اپنی کتاب میں کیا ہے۔ تو مصطفی نے اگر جنسیت کا ذکر کیا ہے یا بدن کا جسم کا ذکر کیا ہے، تو ایک طرح سے اعتدال کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا، اور یہ بھی ان کی انفرادیت ہے کہ مصطفی کے ہاں شدت احساس نہیں ہے، شدت نہیں ہے، بلکہ ایک اعتدالیت ہے ان کے اندر۔ تو جنس کا جب بیان کرتے ہیں تو بھی اس میں اعتدال ہے ان کے یہاں، تو وہ اس طرح سے رکھنے کی کوشش کی اس ماحول میں، لیکن پوری طرح سے نہ وہ جرت ہوئے، نہ عیشا ہوئے، اور نہ رنگین ہوئے، نہ میر ہوئے نا۔ یہ ایک مزاج کا معاملہ ہے، یعنی ان کے یہاں ایک امتزاجی کیفیت ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سودا کا رنگ بھی ہے، میر کا بھی ہے ان کے یہاں، سوز کا بھی ہے، اور عیشا کا بھی ہے۔ تو جو امتزاجی جو رنگ ہے ان کے کلام میں وہ حاوی ہے ان کے یہاں۔
अब उसे मैं तासुब तो नहीं कहूँगा, हाँ ये ज़रूर है कि आपने जिस तरह कहा कि भाई उन्होंने कहा कि वो दिल्ली नहीं देखी है समाधान, ये कहाँ है, ये तासुब तो उनके अंदर था, ये सबके अंदर था उस जमाने में, है ना। और जो एक तरह से नस्ली फख्र होता था वो भी उस जमाने में था। और ये जो दिल्ली है, और मैं तो कहूँगी तासुब भी था जिसके बुनियाद मुसफ़ी को जो है वो आगे हयात में मोहम्मद सर इन अल्फाज में किया, वो तास है ना। और किसी का कोई सवाल हो? जी। आ, और नाजिल साहब का हेलो। इससे पहले कि नाजिल साहब अपना सवाल इरशाद करें, मैं नाजिम साहब की खिदमत में एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। जो जी एजाज साहब अभी सवाल पूछ रहे थे, इन्होंने मुस्तफी के कलाम को, हमें से काफी लोगों ने किया है, एजाज साहब ने भी मुस्तफी के कलाम को 15 मिनट का टुकड़ा रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे फराहम कराया है। और इन्होंने जिस तरह की पढ़ंत पेश की है, मैं सबके सामने एजाज साहब को मुबारकबाद भी इसके लिए पेश करना चाहूंगा। और जी। एक शेर तो इन्होंने इतना अच्छा पढ़ा, वो शेर भी बहुत अच्छा है, इन्होंने पढ़ा भी उसको बहुत एक वो वक्फा लेके जिस तरह पढ़ना चाहिए था। बायस अच्छा। मलाल का मैं पूछा जो मुस्तफी से, रख जी दिल जी। पे हाथ बोला होता है दर्द इस जा। वाह तो वाह। मैं एजाज साहब की खिदमत में बात अर्ज करनी थी। जी नादिल साहब। शुक्रिया भाई जर्रा नवाजी के लिए। जी, मेरा सवाल ये था कि मुसहफ़ी का जब भी नाम आता है तो जब मुसहफ़ी का नाम आता है तो एक बात ये भी छुड़ती है कि उनका इंशा से बहुत खतरनाक झगड़ा था। अच्छा, तो ये इंशा से उनकी जो लड़ाई थी, हमने बहुत बार अलग-अलग तरह से ये कहानी सुनी और बिल्कुल राशोमोन जैसा इसका एक एक्सपीरियंस था कि कभी कोई कुछ बता रहा है, मालूम भी नहीं चलता कि क्या मुबालगा आ रहा है इसमें और क्या था। तो क्या इनकी लड़ाई की वजह थी और क्या 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 कुछ हुआ था इनके मतलब किस वजह से ये लोग एक दूसरे के मुखालिफ थे और क्या कुछ हुआ इस मुखालफत में? जी सर, जी अच्छी बात आपने पूछी। देखिए ये हर दौर में रहा है, शोरा के दरमियान चश्मके नहीं है ना। दो बड़े शोरा आप भी अनीस देखे हैं, दबीर देखे हैं ना, और मुसफ़ी हो या इंशा हो या बाद में आतिश और नासिख, आज ये जो चश्मके हैं वो हर दौर में रही हैं। और लखनऊ तो इन चश्मकों का एक तरह से अखाड़ा था, है ना। और जाहिर है कि वो जो नवाब थे वहाँ के, वो खुद भी शायरी करते थे और तमाम शोरा को अपने यहाँ मुलाजमत भी रखते थे, मुलाजिम भी रखते थे। तो मिर्ज़ा सुलेमान शिको के दरबार से ईशाई वाबस्ता थे और मुसफ़ी भी वाबस्ता थे। तो और ईशा जो है वो बला का ज़हीन आदमी था। जो ज़हीन आदमी होता है तो वो तखरीबकार भी बहुत होता है, उसके जहन में बहुत सी खुराफातें भी होती हैं। तो एक ये फफ्तियाँ कसा करती थी एक दूसरे में, है ना। ईशा जो है वो फफ्ती कसा करते, वो जो आपने सुना होगा, बंदी रख लेगी तेरे बदले हजारी रोज़ा, नवाब के सामने तरह तरह से मस्खरे पन से पेश आते थे। तो वो ज़हीन आदमी थे भला के। तो मुसफ़ी और ईशा में इस तरह की वो इसमें मामला ये था बुनियादी तौर पे कि एक तरह से वो शेरी जो मार्का आराई है वो होती थी, है ना। मुसफ़ी ने कोई गज़ल लिख दी तो उस पर ईशा ने या ईशा के शागिर्दों ने कोई जवाब के तौर पर नीचा साबित करने के लिए गज़ल लिख दी। फिर उन्होंने लिखी है तो मुसफ़ी और उनके शागिर्द जो है सरगर्म हो गए। तो आप देखें कि उस ज़माने में ईशा के शागिर्द थे और मुसफ़ी के बेशुमार शागिर्द थे। यानी पूरे उर्दू शायरी में शायद ही कोई उस्ताद ऐसा होगा कि जितने इस कदर शागिर्द तो जितने मुसफ़ी के थे, है ना। बड़े बड़े उस्ताद भी उनके शागिर्द थे उस ज़माने में। और उनके दो तीन शागिर्दों के नाम आते हैं जो इस झगड़े में थे, तनहा, मुंतज़िर और गर्म। तो दरबार से दोनों वाबस्ता थे। तो ये जो थी रदीफ थी उंगली और अंगूर की गर्दन, हूर की गर्दन, है ना, ये गज़लें थीं। तो उन पे जवाब दिए गए। फिर जो है वो मुसफ़ी की तरफ से जवाब दिए गए, उनके शागिर्दों ने दिए। मुशायरों में जाते थे, वहाँ भी जो है फफ्तियाँ कसी जाती थीं। ये इस हद तक बढ़ गई कि एक दिन जो है वो ईशा की तरफ से बाकायदा एक बारात, एक जुलूस निकाला गया, है ना, हाथी-हूथी पे, और उस पर गुड्डे और गुड़ियों को लड़ाया गया, है ना। और उसमें ये भी कहा गया कि लड़ते हुए आते हैं मुसफ़ी व मुसफ़न, है ना। वो एक शेर तो मेरे ज़हन में पहला मिसरा नहीं आ रहा है। तो वो ये सब भी हुआ, यानी एक सॉन्ग भी रचा गया। और
یہ جو ہے اصل میں ایک طرح سے وہ مارکا آرائی شاعری کے حوالے سے مقابلہ تھا ایک طرح سے، ہے نا، وہ تھا، اس میں کوئی ذاتی معاملہ اس طرح سے نہیں. ذاتی معاملہ یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں دربار سے وابستہ ہیں، تو یہ بھی معاملہ تھا کہ بھائی کون جو ہے سب سے زیادہ نزدیک ہے نواب کے. تو یہ بھی اس کی بھی ایک جدوجہد وہاں رہتی تھی. باقی جو ہے وہ ایک دوسرے کی جو مارکار آئی تھی وہ شاعری. جی، اور اس میں ذرا سا جیسا کہ ناظم صاحب نے بھی اشارہ کیا، باقاعدہ نواب نے مصطفی کی بجائے جو سلیمان شکوہ تھے انہوں نے انشا کو اپنا وہ بنا لیا تھا نا، مصاحب ایک طرح سے. اور مصطفی نے قطع بھی کہا ہے اس میں کہ 25 سے ہوئے 5 کے 5 سے 25، کبھی ہم بھی تھے 25 کے لائق، ان کا جو معاوضہ تھا وہ 25 سے گھٹا کے 5 کر دیا گیا تھا. یہی سب باتیں تھی، خیر اس وقت یہی چیزیں تھی لکھنؤ میں. تو بہت شکریہ ناظم صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اور میرے خیال سے جتنا وقت ہم نے آپ سے مانگا تھا اس سے زیادہ بڑھ چلا ہے. باتیں تو چلتی رہیں گی، تو ہم آپ کے ایک بار پھر شکر گزار ہیں کہ آپ نے اتنا وقت ہمیں دیا. اور آئندہ بھی کوئی اور ادبی کہنا چاہیے کہ سوال یا معاملہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. بہت شکریہ. جی آپ کا شکریہ. بھی بہت بہت شکریہ رمن بھائی. میں بہت مجھے خوشی ہوئی آپ سے مل کر، اور آپ کے تمام جو ساتھی ہیں جنہوں نے یہ سوال کیے، میں ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اچھے سوال کیے. حالانکہ میں شاید مصطفی پر جو گفتگو ہونی چاہیے نہیں کر پایا، اور آپ لوگوں نے سوال کر کے ماحول کو اچھا بنا دیا. بہت سوالوں میں آپ نے بہت اچھے اچھے جواب بھی آپ کے سوالوں میں چھپے ہوئے تھے، مجھے اس سے بڑا آسانی ہوئی. اور میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے اتنی خوبصورت محفل کا حصہ بنایا. اور میں سمجھ رہا تھا شاید میں اس سوالات کا سامنا کر پاؤں گا کہ نہیں، کیونکہ اس قسم کی کسی گفتگو کا میں نے پہلی بار وہ کیا. حالانکہ ویسے سیمیناروں میں بولتا ہوں، کئی بار لیکچر بھی دیتا ہوں، بعد میں سوالات بھی ہوتے ہیں. لیکن میں نے جیسے آپ سے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کا پروگرام کچھ نئے قسم کا لگ رہا ہے، بیچ بیچ میں سوالات چلتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. اور میں آپ سے یہ بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ آئندہ اگر آپ چاہیں تو درگا سہائے سرور جہان آبادی پہ ہمارا اصل کام ہے، اور وہی اسی پہ ہم پی ایچ ڈی کرنا چاہتے تھے لیکن نہیں کر سکے. لیکن ہم نے ذاتی طور پر اس پہ کام کیا. اگر آپ چاہیں گے کبھی تو میں آپ کی خدمت میں اس کے لیے ہمیشہ حاضر رہوں گا. اور آپ کا جو ہے آج کی اس محفل کے حوالے سے تو چونکہ آپ نے چلیے ذکر کر ہی دیا ہے ایک بار، میں اپنی کم علمی کا اظہار یہاں پہ کرنا واجب بھی ہے اور فرض بھی ہے کہ درگا سہائے جو سرور جہان آبادی آپ فرما رہے ہیں، میں ان کے نام سے بھی واقف نہیں تھا کچھ دن پہلے تک. لیکن چلیے آپ کی اس سے میں نسبت سے ان کے نام سے کچھ واقف ہو گیا. پر بہرحال ان کے بارے میں آپ 2-3 منٹ کچھ ہمیں بتا دیں بس چلتے چلتے کہ یہ کون تھے اور کیا ان کی تعریف ہے. صاحب جس طرح سے مصطفی کے ساتھ واقع پیش آیا کہ ان پہ توجہ کم دی گئی، اسی طرح درگا سہائے سرور جہان آبادی پہ بہت کم توجہ دی گئی. اور سرور ہمارا بہت بڑا شاعر تھا، بلکہ فراق نے لکھا ہے کہ ہمارا باقاعدہ پہلا قومی شاعر جو ہے وہ درگا سہائے سرور جہان آبادی ہے. اور وہ 37 سال کی عمر میں انتقال کر گیا. اور فاروقی صاحب نے بھی جو ہے میری کتاب کے حوالے سے اس پہ لکھا تھا کہ جوش کا وظیفہ پڑھنے والے سرور جہان آبادی کے صرف ایک نظم کا ایک مصرے کا جواب ڈھونڈ کے لا دیں. وہ شاعر تھا سرور جہان آبادی. پریم چند نے جس کے اوپر لکھا تو دل کھول کے لکھا. تو میں کسی وقت چاہوں گا ضرور کہ آپ کو ایسا سیشن رکھیں جس میں درگا سہائے سرور کے حوالے سے گفتگو کی جا سکے. جی بہت سرور شکریہ. صاحب کے اوپر ایک انتخاب شاید NCPUL سے شائع ہوا ہے. اور یہ لیکن کون سا کس جہان آباد جہاں سے تھے وہ کس جگہ کا ہے؟ جی صاحب، ہاں قومی کونسل نے کتاب میری جو اصل میں سنسکرت کے بہت مہاکوی کالی داس کی رتو سنہارم کا اردو ترجمہ کیا تھا، وہ کتاب قومی کونسل نے شائع کی. اور درگا سہائے کا تعلق پیلی بھیت میں چھوٹا سا قصبہ جہان آباد ہے اس سے تھا. لیکن بعض لوگ جو ہیں، بہت سے لوگ جہان آباد نام کا ایک شہر بہار میں ہے، وہاں کا بھی سمجھتے ہیں. ایک صاحب نے جو ہے بہار کے تذکرے میں بھی سرور کا ذکر کر دیا. اسی بھرم میں ہم بھی تھے کہ کہیں یہ مطلب ایسا نہ ہو کہ اور زیادہ میرا بار بڑھ جاتا کہ میرے پڑوس میں ہی شہر ہے اور ہم بالکل اس سے ناواقف ہیں. جی چلیے، تو اس سے آپ نے ہمیں بچا لیا، اور ہم لوگ پڑھنے کی کوشش کریں گے ضرور ان کو. ضرور، ہاں بالکل اسے پڑھنا چاہیے. بہت شکریہ ناظم صاحب، ملاقات ہوتی ہے، خیال رکھیے اپنا. بہت شکریہ سب دوستوں کا بھی جو جڑے سیشن سے. جی سب